زبور کی کتاب اور 65واں زبور، Psalm 65 verse 11، 11ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ آج سال کا پہلا دن ہے اور اب مبارک ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے پاس آنے دیا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے میں ہمیشہ کلام سنانے سے پہلے کہتا ہوں، ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا۔ کیونکہ بہتوں کے پاس زندگی ہے لیکن اس کے قدموں میں آنے کی توفیق نہیں ہے، اور بہتوں کے پاس دل میں خواہش ہے لیکن وہ آ سکتے نہیں ہیں، مجبوریاں، جابز ہیں، کام ہے، اور بھی پریشانیاں ہیں، لیکن ہم سب ان ساری باتوں کو اوور کم کر کے خدا کے حضور آ گئے۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو آج کا جو میرا مضمون ہے سال کے پہلے دن، وہ ہے لطف کا تاج۔ زبور 65 میں داؤد نبی پورے سال کی برکتوں کا ذکر کرتا ہے کہ خدا ہمیں کس طرح سے اپنی آسمانی برکات سے، اپنی زمینی برکات سے، اپنی روحانی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ خدا ہمیں ان سارے فضل والے کاموں سے آشنا کرتا ہے، اپنے کلام کے وسیلہ سے تربیت کرتا ہے، اور خاص طور پر زمین کی برکات اور آسمان سے برسنے والی برکات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ آج یہ مضمون اس لیے میں نے سال کے پہلے دن چنا تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ خدا تو اپنی طرف سے سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے۔ کیا ہم اس لطف کے تاج کو ریسیو کرنے کے بعد اپنا رابطہ خدا کے ساتھ بحال رکھتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ ان نعمتوں کو جو ہم حاصل کرتے ہیں کنیکٹڈ رہتے ہیں؟ اور آج بہت ساری چیزوں میں ہم پرانے عہد یاد کریں گے اور نئے عہد خدا کے ساتھ باندھیں گے۔ اب یہ لطف کا تاج جو ہے، اسے انگلش بائبل میں کہا گیا ہے کراؤن آف گڈنس، اور اگر گڈنس کو ہم اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو لطف کا زیادہ خوبصورت مطلب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سو لطف کا جو لغوی معنی ہے وہ اپنے پاس ضرور لکھیے گا۔ لطف کا مطلب ہے عنایت، مہربانی، اور اس کا جو گڈنس سے ہم مطلب اخذ کرتے ہیں وہ ہے نیکی، بھلائی اور اچھائی۔ خدا لطف کا تاج ہر سال کو بخشتا ہے، ایوری ایئر، ہر سال ہم خدا کی اچھائی، بھلائی اور نیکی کو دیکھتے ہیں۔ ہم خدا کی مہربانی کو اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اپنے علاقے کے اوپر، اپنی ہر چیز کے اوپر دیکھتے ہیں، لیکن ہم
اگنور کر دیتے ہیں. ہم شاید دنیاوی سوچوں کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اپنی کامیابیوں کو اپنی طاقت، اپنی محنت اور اپنی پروگرامنگ پلاننگ کا نتیجہ سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے زبور 65 آیت بتا رہی ہے کہ خدا ہر سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے. آپ لطف کو حاصل کرتے ہیں ہر چیز میں، اور خدا تاریخ کا خدا ہے، ہسٹری کا خدا ہے. خدا اقدام سے نہیں آ گیا، اس کے پاس ہسٹری ہے، اس کے پاس انسان اور کائنات کے بنانے کا اختیار بھی تھا، بنایا بھی، اور کس طرح سے بنایا یہ بھی ہمیں بائبل مقدس کے اندر معلوم ہے. ہسٹری کا خدا ہے، اور وہ روز نئی ہسٹری قائم کرتا ہے، وہ روز نئی ہسٹری بناتا ہے، وہ روز نئی تاریخ رقم کرتا ہے. وہ اس خاک اور راکھ کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. وہ اس خاک اور راکھ کو اتنا دیتا ہے کہ اس کی اوقات سے زیادہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے. آپ کبھی غور کر کے دیکھ لیجئے، ہمارا دھیان اکثر ان چیزوں پر رہتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. کاؤنٹ کر کے دیکھیے ان چیزوں کو جو آپ کے پاس ہے. آپ کو پتا چلے گا کہ جو نہیں ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن جو ہے ان کی تعداد بے شمار ہے، اور آپ انہیں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکیں گے. یاد رکھیے خدا ہر سال کو، ایوری ایئر، اس نے 2000، سنیے گا، غور سے بات سنیے گا، یہ برکت کی بات آپ تک پہنچنے لگی ہے. خدا نے 2023 کو بھی لطف کا تاج پہنایا. لطف یعنی کہ اچھائی، بھلائی، برکت، عنایت، مہربانی کا تاج پہنایا. اور ہم ایمان رکھتے ہیں 2024 بھی خدا کے لطف کے تاج کو پہن کے آج سے شروع ہوا ہے. اور آگے دیکھیے کیسی برکتیں ہم تک پہنچتی ہیں، کیسا فضل ہوتا ہے، کیسا آسمان کھلتا ہے. خدا کیسے اپنے لوگوں کے لیے آسمانی اور روحانی برکات کو نازل فرماتا ہے. میرے ساتھ ذرا دیکھیے رومیو کے نام خط جلدی سے آئیں گے، کچھ حوالے آج ہوں گے تاکہ ہم اس لطف کے تاج کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. رومیو کے نام خط 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت تک دیکھیں. ہم لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے، غور سے سنیے گا، یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے. ہم کو معلوم ہے، تو معلوم تو ان کو ہی ہے نا خدا کی باتیں جو خدا کے لوگ ہیں. جو خدا کے لوگ ہی نہیں ہیں وہ خدا کی باتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سو ہم کو معلوم ہے، یعنی کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا کے لوگ ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں. لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، اور شاید وہی چیزیں آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرتی ہیں. غیر قومیں اپنے زیادہ ہونے کا حق استعمال کرتے ہوئے غریب کو، کمزور کو دبا دیتی ہیں، غریب کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتی ہیں. کبھی بستیاں جل جاتی ہیں، کبھی ویزے رک جاتے ہیں، کبھی نوکریاں رک جاتی ہیں. لیکن آسمان کے خدا کی برکت دیکھیے، وہی علاقے جہاں پر ظلم ہوتا ہے، وہی علاقے جہاں تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، خدا اس برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے، اور وہ جو مصیبت اٹھاتے ہیں برکتوں سے بھر جاتے ہیں. وہ جو مشکلات سہتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ان کی برکتوں کو کاؤنٹلیس بنا دیتا ہے. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان کا خدا ہر سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے. انجوائے
آپ کے لیے طرح طرح کی برکتیں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان برکتوں سے واقف بھی نہیں ہیں، ہم انہیں برکتیں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آئیے ذرا زبور 103 میں چلتے ہیں۔ زبور 103 اور اس کی 30 آیت سے ہم دیکھیں گے۔ بلکہ دوسری آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش، اس کی کسی نعمت کو فراموش، اور جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں خدا کی طرف سے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر خدا کے حضور شکر گزاری کرنا کم ہوتا جا رہا ہے، کم ڈیگریڈ ہوتے جا رہا ہے۔ ہم کم سے کم خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہیں۔ تو کلام کہتا ہے اس کی کسی نعمت کو فراموش کیونکہ ہم کرتے ہیں۔ اب کن کن نعمتوں کو آؤ ذرا دیکھیں۔ سالانہ خدا نے کیسی نعمتیں ہمارے سر پر رکھی، اور سالانہ خدا نے کیسا لطف کا تاج آپ کی زندگی میں بھیجا۔ تیسری آیت ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ پھر کہہ سکتے ہیں آمین؟ اونچی آواز میں کہہ سکتے ہیں آمین؟ وہ تیری، انسان سے کہا گیا، میں اور آپ شامل ہیں اس میں، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ ہم اکثر کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے انگلی اٹھاتے ہیں، اس نے کوئی بولو اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اس میں کوئی غلطی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے۔ لیکن یاد رکھ، کلام کے اندر لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ سب نے گناہ کیا، اور ہم روز کرتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں بری سوچ کے ساتھ اٹھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم برا دیکھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم برا کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم برے خیالات منصوبے اپنے دل میں باندھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، اور ہم روز کرتے ہیں۔ اور کیسا کمال خدا ہے، وہ ہمارے اندر کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے میرے ساتھ رہیے ذرا، وہ ہمارے اندر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے ان گناہوں کو بھی جانتا ہے جو نظر میں ہے، جو نظر میں نہیں ہے، وہ سب پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ روز رات کو سلاتا اور صبح زندہ اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ہماری بدکاری کی معافی ہے۔ اگر وہ اپنے جلال میں آ جائے تو شاید ایک لمحہ بھی ہم اس زمین پر نہ زندگی گزار سکتے۔ یہ اس کا فضل ہے، وہ ہماری بدکاریوں کو معاف کرتا ہے۔ تو بدکاری کو معاف کر کے وہ سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے۔ ہیلیلویا! معافی وہ دیتا ہے اور لطف کا تاج ہم پہنتے ہیں، انجوائے ہم کرتے ہیں، خوشیاں ہم مناتے ہیں، زمین پر برکتیں ہم نصیب کرتے ہیں۔ آگے چلیے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ شفا کے لطف کا تاج آپ کی زندگی میں رکھتا ہے۔ وہ آپ کی بیماریوں میں آپ کو بیمار نہیں رہنے دیتا، وہ بیماریوں کو آپ کی موت کا سبب نہیں بننے دیتا، وہ آپ کی زندگی کے اندر بیماریوں کو کمزوریوں کا باعث نہیں بننے دیتا، بلکہ بیماری کو آنے دیتا ہے، بیچتا نہیں ہے۔ خدا کبھی بدی سے آپ کو نہیں آزمائے گا، خدا ہمیشہ آپ کو برکت دے کر آزمائے گا، خدا آپ کو شفا دے کر آزمائے گا، خدا آپ کو اولاد دے کر آزمائے گا، خدا آپ کو بزنس کاروبار دے کر آزمائے گا، خدا آپ کو نیا گھر دے کر آزمائے گا۔ اور آزمائش کیا ہے؟ یہ بندہ، یہ بندی، یہ خاندان میری شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو لطف کا تاج آپ کو پہناتا ہے۔ بولے ہاللیلویا! لطف کا تاج۔ ہمیں سے بہت سارے ان گزرے 2-3 سالوں میں، بلکہ اسی سال میں بیمار ہوئے ہوں گے۔ کتنے لوگ بیمار ہوئے تھے اس سال میں؟ یس بیجو، میں بھی بیمار ہوا، بلکہ میں تو رات بھی بتا رہا تھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، خوشی کے ساتھ نہیں بتا رہا،
ہوا میری یہ ڈسک کا مسئلہ بنا، اٹھنے میں مشکل ہونا شروع ہوگی، بیٹھنے میں مشکل ہونا شروع ہوگی، لیکن آسمان کے خدا نے اس ساری بیماری کو دوبارہ سے ختم کر کے ایک دفعہ پھر اٹھا کر اپنی انجیل کے لیے استعمال کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح آپ کو ڈینگی آ گیا، کئیوں کو ہوا، لیکن ہم آج بھی شفا کے ساتھ خدا کی حضوری میں ہے۔ سو خدا شفا کا لطف ہم کو بخشتا ہے، اور ہمیں اس سال میں بھی امید ہے، بلکہ پورا یقین ہے، جیسے گزرے سال میں ہم نے شفا کے لطف کو حاصل کیا ہے، اس سال بھی ہمیں شفا ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے چلیے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ آمین۔ تیری جان کو، تیری جان کو، میری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، مار نہیں ڈالتا، موقع دیتا ہے، اور وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ اونچی طریقے کا لے لیا تیرے سر پر، اور تو اور میں اس زمین پر، بلکہ اس علاقہ، اس خطے میں رہتے ہوئے پسے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن خدا کی مہربانیاں دیکھیے، اس کی برکتیں دیکھیے، اس کے لطف کا تاج دیکھیے کہ وہ ہمارے سروں پر سرداری رکھ دیتا ہے، غیر قوم ہمارے نیچے کام کرتی ہے اور ہم ان کے اوپر افسر لگ جاتے ہیں۔ بولے ہاللیلویہ۔ خدا ہمیں بزنس مین بناتا ہے اور ہم دوسروں کو تنخواہیں دینے والے بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہمیں دوسروں کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور وہ شفقت اور رحمت کا تاج تیرے سر پر میری بہن، تیرے سر پر میرے بھائی رکھتا ہے، اور سال بھر ہم اسی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، ہم اس پراسپیرٹی کی کے تاج کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، لیکن یہ خدا کی اچھائی اور مہربانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج کے دن یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کریں۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اچھی اچھی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ذرا اچھی چیزوں کا نام تو لیجیے۔ آپ کے خیال میں اچھی چیزیں کون سی ہیں؟ اونچی بات میں ذرا۔ اچھی خوراک، اور اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا پہننا، ہاں جی، کپڑے اچھے، کھانا اچھا، کھانا، صحت اچھی، اچھا کاروبار، بزنس، یس، بول دو صحیح، اچھی بولے میں ماڑیاں تو نہ لے آنا، فٹ فٹ نکل گیا تو اچھی بات کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، خدا کا کلام اچھا ہے، ویزے اچھی ہے نا، ویزے اچھی ہے، موٹر سائیکلیں اچھی ہیں، گاڑیاں اچھی ہیں، وقت کے مطابق، موسم کے مطابق کپڑے اچھے ہیں، ہے نا، کوٹ، جیکٹیں، سویٹرز، شالیں، کھدر، اور بھی بدل کی، ہے نا، موسم کے مطابق، ہے نا، کئی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، آپ کے پاس ہے۔ اچھی اچھی چیزیں آسمان کے خدا کی طرف سے آتی ہیں، اس کا مطلب ہے اچھی چیزوں کے لطف کا تاج آپ کے سر پر رکھتا ہے۔ بولے ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور جب تک آپ زندہ رہتے ہیں، لکھا ہے عمر بھر، اس کا مطلب ہے پورا سال، جتنے سال آپ کی زندگی میں ہے، جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ خدا دیتا ہے۔ سو یہ اچھی چیزوں کے لطف کو حاصل تو ہم کرتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں کہ دینے والا خدا ہے نا۔ میں اکثر یہ سالوں سے ایک مثال دیتا ہوں، آج بھی چلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایک سٹائل بن گیا ہے، ہم خدا کی طرف شکوے کی انگلی ہمیشہ اٹھا کر رکھتے ہیں، ہے نا۔ اگر کسی افسوس والے گھر میں جائیں تو افسوس کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں
کنی مرضی ہے؟ کہہ دی گڈی چوری ہو جائے پتہ کرن جاؤ تو کنی مرضی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کنی مرضی ہے؟ سارا کچھ ماڑا خدا ہر میں یہی کام کرتا ہے بندے لے گیا چیزاں توڑ دیتیاں چوری ہو گئی خدا یہی کرتا ہے لیکن جب آپ نعمتوں سے بھرتے ہیں تب نہیں کبھی کہتے خدا کی مرضی ہے نا پھر تو ہم آپس میں بانٹتے ہیں یہ میری مرضی تھی میں نہیں کہا تھا ایسے کرنے یہ گھر ڈبل سٹوری میں نہیں بنوایا بڑی محنت کی تھی میں بڑیاں ڈبل ڈیوٹیاں کیتیاں میں ہے نا باجیاں کتنے ٹکدیاں نہیں میں کشف تو لے سن پیسے میں کمیٹیاں پائیاں او بھائی یاد رکھ اگر تجھے زندگی نہ ملتی تو یہ تو کام کیسے کرتا کیونکہ آسمان کا خدا اعلان کرتا ہے زبور 103 میں کہ وہ تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا تھا اور جب تک تو زندہ ہے اچھی چیزوں سے آسودہ ہوتا رہے گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں سال بھر لطف کا تاج تیرے سر پر رکھوں گا اچھی چیزوں کا لطف بھی وہی دیتا ہے آمین ہلیلویا آپ تندرست ہیں آپ کو بیماری کوئی نہیں ہے آپ سیزن کا فروٹ کھا سکتے ہیں ہے نا میرے ایک شوگر آ رہے سامنے اب پہ تھوڑے کھاؤ پیٹ خراب ہو جاتا ہے دل اپنا کر رہے ہوتا ہے نا اور پھر بھی چکر چلا ہی جائے کچھ نہ کچھ کر کے لیکن آپ سامنے پڑے 5 کھا جاؤ کوئی بات نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے اچھی نعمتوں کا لطف لینے کے لیے زندگی وہ دیتا ہے برکت وہ دیتا ہے اور آپ کو تندرست وہی رکھتا ہے ہلیلویا ہلیلویا اور وہ تجھے اثر نو عقاب کی مانند جوان بناتا ہے عقاب کی طرح دوبارہ سے نئی جوانی دے دیتا ہے نیا زور دے دیتا ہے تو کہتا ہے اب میں چلنے کے قابل نہیں ہوں لیکن وہ تجھے کہتا ہے نہیں ابھی تجھے بہت سارا کام کرنا ہے تو کہتا ہے میں اب نوکری کرنے کے قابل نہیں ہوں لیکن وہ تجھے نئی قوت عطا کرتا ہے تو کہتا ہے اب میرے سے گرجے نہیں جایا جاتا کیونکہ میں نکلتا ہوں اور مجھے ٹھنڈ لگتی ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں تجھے اپنے جلال کے لیے لے کر جاؤں گا اور وہ لے کر آ جاتا ہے اور اپنی حضوری میں لا کر کھڑا کرتا ہے اور نہ صرف کھڑا کرتا ہے بلکہ تجھے استعمال بھی کرتا ہے بولے ہلیلویا یہ اس کا فضل ہے اس کی شکر گزاری کرنے سے مت ڈرا کرے مت گھبرایا کرے سو وہ سال کو لطف کا تاج دیتا ہے آپ کی شفا میں لطف ہے آپ کی برکتوں میں اچھی چیزوں میں لطف ہے خطاؤں کے معاف ہونے میں لطف ہے گڈنس ہے اچھائی ہے بھلائی ہے اور کس کی ہے خدا کی ہے اور پھر اسی ورس کو آگے لے کر چلے تو لکھا ہے وہ تیری راہوں سے روغن ٹپکاتا ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم ہے تیری راہ اب تیری راہیں اگر خدا کی راہیں ہیں تو روغن ٹپکے گا روغن پر بعد میں بات کرتے ہیں اگر تیری راہیں خدا کی راہیں ہیں کیونکہ عموس کی کتاب 3 اس کی 30 آیت میں لکھا ہے اگر 2 متفق نہ ہو تو کیسے چل سکتے ہیں اگر متفق ہی نہیں ہے اگر باتوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے اگر ان کو ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہیں لگتی کیسے چل سکتے ہیں ہاں کس طرح سے چلیں گے میرے عزیزو ہمیں بھی خدا کے ساتھ رفاقت میں ایک ہونا ہے اس کی راہیں اگر میری راہیں بن جائیں گی تو ہم خدا کے بندے اور بندیاں کہلائیں گے یاد رکھیے
یسوع مسیح نے ایک اعلان کیا تھا تیری راہوں کے بارے میں. یسوع نے ہمیں ایک راہ دکھائی تھی. یوحنا کی انجیل کے اندر بڑا خوبصورت حوالہ ہمیں ملتا ہے. یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت کے اندر یسوع مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے جس راہ پر ہمیں چلنا ہے وہ راہ یسوع مسیح ہے, یسوع مسیح کا کلام ہے, یسوع مسیح کی فرمانبرداری ہے, اور اس فرمانبرداری میں رہتے ہوئے ہم اس کی راہوں کے اوپر چلتے ہوئے باپ سے ملاقات کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں اپنی راہیں, دنیا کی راہیں, شیطان کی راہیں, تو آپ ان راہوں پر چل کر ہمیشہ کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتے. آج سال کے پہلے دن اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیجئے کہ سال کا لطف کا تاج کو خدا پہنا دے گا. آپ کی راہیں درست ہونے کی ضرورت ہے, اور آپ کی راہ یسوع مسیح ہے, کیونکہ اس نے اعلان کیا کہ راہ میں وہ راہ ہے, اس کے بغیر ہم خدا تک پہنچ نہیں سکتے. اور زبور 119 اس کی 105ویں آیت کے اندر لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یسوع راہ ہے اور اس کا کلام ہمیں روشنی میں لے کر چلے گا. اندھیروں میں نہیں بھٹکیں گے, اندھیروں میں ٹکرے نہیں مارتے پھریں گے. یہ نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کیا ہوگا کیسے ہوگا, ہم بڑا ڈیفینیٹ ہو کر خدا کے اس کلام پر عمل کریں گے تو یاد رکھیں زندگی بھی روشن ہوگی, اور اس کے قدموں کے لیے چراغ جو کلام ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں سکونت کرتا رہے گا. اور راہ کے تعلق سے ہمیں متی کی انجیل 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کے اندر 2 راہوں کا ذکر ہے. ایک کشادہ راستہ ہے اور ایک سکڑا راستہ ہے. کشادہ راستہ موت کی طرف لے کر جاتا ہے, لیکن سکڑا راستہ, تکلیف والا راستہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جائے گا. اور کشادہ راستے میں ٹولیوں کی ٹولیاں اور گروپ کے گروپ, اور ہم ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر جا سکتے ہیں, لیکن سکڑے راستے پر کیلے کیلے آپ کا شخصی فیصلہ, آپ کی شخصی فرمانبرداری, آپ کی شخصی تابعداری آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کر جائے گی. اور پھر تیری راہوں میں روغن ٹپکتا ہے. اب روغن کیا ہے جی؟ روغن کے لیے انگلش ورڈ استعمال ہوا ہے فیٹنس, اور اس کا معنی ہے تیل, گھی, چکنائی. روغن, چکنائی, چربی. سنیے, یہ سمبل ہے خوشحالی کا, یہ سمبل ہے برکت کا. تیری راہوں میں روغن ٹپکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روغن تیری زندگی میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو بابرکت ہے. اور جو برکتیں خدا کی طرف سے آتی ہیں ان کا نیبل بدل کوئی نہیں ہے. ان کا نیبل بدل ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتا. اب یہ راہیں سیدھی کرنی پڑے گی, اور لطف کا تاج ہمارے سر پر اس وقت ٹھہرے گا جب ہم اس کے حضور فرمانبرداری کریں گے. اور لطف کے تاج کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں خدا کے قریب جانا پڑے گا, خدا کے حضور جانا پڑے گا. اب یاد رکھیے یہ سارا کچھ آپ کی اپنی ذاتی زندگی پر منحصر ہے, یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. نہ آپ کی ماں, نہ آپ کا باپ, نہ آپ کا بھائی, نہ آپ کی بہن آپ کو کسی اچھی جگہ پر لے کر جا سکتے. یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے, یہ آپ نے اپنی ذات میں فیصلہ کرنا ہے. آپ کے لیے کوئی جان نہیں دے گا, آپ کے لیے کوئی فکر نہیں کرے گا. آپ نے اپنی فکر خود کرنی ہے.
تو آئیے ذرا ایک اور حوالہ دیکھیں، خروج کی کتاب، خروج 23واں باب، 23واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، کیا جی؟ ذرا میرے پیچھے بولیے، میرے پیچھے بولیے ذرا، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ گیٹ ریڈی خدا کی برکت لینے کے لیے۔ آسان اور سادہ فارمولا، تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، روز عبادت کر، روزانہ اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر، روزانہ اس کے ساتھ لپٹا رہ، تو وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ ہلیلویا۔ اور یہ بھی مرے جانتے نا، سارا سال چوریاں، ٹھگیاں، فریب کرتے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ کیا میرے گھر میں اچھی، میرے گھر میں کیا آ جائے؟ اچھی روٹی آ جائے، بس روٹی کا سارا چکر ہے، اور آسمان کا خدا اس سارے روٹی کے چکر کو سیدھا کر رہا ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اس کے سامنے سجدہ کر، اس کی راہ کو اپنا، اس کے قدموں میں جھک، تو تیرا سب سے بڑا مسئلہ جو روٹی اور پانی کا ہے، یہ خوراک کا ہے، وہ حل کر دوں گا۔ تیری روٹی پر برکت اور تیرے باقی پر برکت ڈال دوں گا، اور جو تو بیمار، لاغر اور پریشان رہتا ہے، اس عبادت کی وجہ سے جو تو خدا کی کرے گا، دل سے کرے گا، بیماریوں کو تیرے بیچ سے نکال دوں گا۔ بولے ہاللیلویا۔ اور کیا کرے گا؟ فارمولا سیدھا سیدھا۔ اپنی زندگی میں آج سال کے پہلے دن اس بات کا اقرار کیجئے، نہ شادیاں امپورٹنٹ ہیں، آپ کے بغیر ہو جائیں گی، کیونکہ میموریل سروس، برتھ ڈیز سب آپ کے بغیر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بغیر نجات کے خدا کے حضور گئے تو کیا وہ نیوندرے کام آئیں گے آپ کے؟ کیا وہ جو آپ اپنے رشتہ داروں کو خوش کرتے پھرتے ہیں وہ کام آئے گا؟ کچھ کام نہیں آنے والا۔ اپنی فکر کیجئے، ٹائم کو سیٹ کیجئے، اور خدا کے حضور وقت کو غنیمت جانیے کہ وہ تو زندگی دے کر زندگی کا لطف تیرے سر پر رکھتا ہے، تو زندگی کو انسانوں کو خوش کرنے میں گزارتے ہوئے خدا کی برکت کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو عبادت کر، میں روٹی پانی کو برکت دوں گا اور بیماری کو تیرے بیچ سے، بس تو تندرست تو سب ٹھیک، لیکن یہ ہوگا تب جب تو عبادت کرے گا، یعنی کہ اس کی راہ پر چلے گا، اور یہ روغن ٹپکتا رہے گا، یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہ برکت ہمیشہ ٹپکتی رہے گی تیرے گھر میں، تیرے بچوں پر، تیرے کاروبار پر، تیری نوکری پر، تیرے کچن پر۔ خدا کی برکت روغن کی صورت میں ٹپکتی رہے گی، تو کبھی روٹی کے لیے پریشان نہیں ہوگا۔ بس اس کی عبادت تو وفاداری کے ساتھ۔ اور زبور 34 اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، تیسرا حصہ ہے، 11ویں آیت کا تیسرا حصہ ہے، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہیں رکھے گا۔ راستوں کون ہوتا ہے؟ سیدھا چلنے والا، سیدھی راہ پر چلنے والا، خدا کا تابعدار، خدا کا حکم ماننے، اسے کوئی نعمت باز نہیں رکھے گا۔ اور آخری والا ہے یوحنا 10:10 کے اندر لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے زندگی پائے۔ یہ جس کے پیچھے ہم پھرتے ہیں وہ چور ہے، کلام کہہ رہا ہے، اور چور کا کام ہے چوری کرنا، مار ڈالنا اور ہلاک کرنا۔ چوری کیا کرتا ہے؟ وہ
تیرا سکون چھین لیتا ہے. چوری کیا کرتا ہے؟ تیری صحت کو چوری کر لیتا ہے، تیری برکتوں کو سن لگا کر تیرے سے جدا کر دیتا ہے، تیرا دھیان بھٹکا دیتا ہے، تیری زندگی میں سے کلام کی فرم برداری کو دور کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھ، یہ ساری باتیں مل ملا کر تجھے ہمیشہ کی موت اور جہنم کا ایندھن بنا دے گی. لیکن آسمان کا خدا تیرے اوپر مہربان ہے. اس نے یسوع مسیح کو بھیجا اور اس نے اعلان کیا، میں اس لیے آیا کہ وہ چور چوریاں کرنا بند کر دے اور تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، تاکہ تمہاری زندگی بابرکت ہو، تمہاری زندگی خدا کے حضور نمایاں ہو. سناؤ، ہم چور کے پیچھے جانے کی بجائے آؤ زندگی دینے والے خدا کے پیچھے جائیں، کیونکہ وہ زندگی کے لطف کا تاج تیرے اور تیرے خاندان کی زندگی میں رکھتا ہے. آئیے پرانے عہد کی تجدید کریں جو پچھلے سالوں میں ہم نے کی لیکن پورے نہیں کیے. دعا کا عہد کیا ہوگا، روزہ کا عہد کیا ہوگا، دائیکی کا عہد کیا ہوگا، چرچ آنے کا عہد کیا ہوگا، کلام پڑھنے کا عہد کیا ہوگا، پاک زندگی گزارنے کا، سنجیدہ ہونے کا عہد کیا ہوگا. شاید پورا نہیں کر سکے. پورا ہے تو ہلیلویا، نہیں ہے تو اپنے ساتھ اپنے پرانے عہد کی تجدید کیجئے اور نئے عہد باندھیے خدا کے ساتھ. آج ہم نے سیکھا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ لطف کا تاج خدا ہی ہمیں پہناتا ہے، یہ انسان اور ابلیس نہیں پہنا سکتا. سو آؤ ہم اس لطف کے تاج کو، کراؤن آف گڈنس کو اپنی زندگیوں میں فیل کریں اور دل سے خدا کی شکر گزاری کریں، اور سال کے پہلے دن سے 2024 کا آغاز وفاداری اور عبادت کے ساتھ کرے، تاکہ روٹی اور پانی پر برکت رہے اور ہر اچھی نعمت کا کریڈٹ ہم خدا کے حضور اس کے بیٹے یسوع کو دینے والے بن جائیں. آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور